تیرا مسجود اللہ ہے تو پھر کسی غیر کے سامنے تیری گردن جھکنے نہ پائے. دنیا کے بڑے سے بڑے مفادات تیرے سامنے ہوں اور ایک جانب تیرے اللہ کی رضا ہو. دنیا کے مفادات کو ٹھوکرے مارنے والا ہو، یہ نہیں کہ دنیا کے مفاد کے لیے اپنے رب کی رضا کو چھوڑنے والا ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی مکے والوں کو، تو ان لبیک کہنے والے جو تھے مکہ میں، جو لبیک کی دعوت پر کہنے والے تھے، وہ کیا سہولتیں اٹھانے کے لیے لبیک کہہ رہے تھے؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو ہمارا بھائی بند ہے، جب اللہ کا رسول مانیں گے تو ہمیں دولت مل جائے گی، خزانے مل جائیں گے. اس کے پاس بہت سے خزانے ہیں، بہت سا مال رکھا ہوا ہے، اس کے پاس قوت بڑی ہے، اس قوت طاقت ہمیں مل جائے گی. کیا کوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے، کوئی دولت حاصل کرنے کے لیے، کوئی عیاشی کا اور آرام کا اور سکون کا سامان حاصل کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے تھے؟ نہیں. جو بھی کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، گویا وہ سارے مکے اور اس کے آس پاس کے علاقے والوں کو دعوت دے رہا تھا کہ آؤ مکے والوں ہمیں مارو. یہ دعوت عام تھی. آؤ انگارے دہکاؤ، ہمیں ان تپتے انگاروں پہ لٹا دو، کوئی تم سے پاس پوچھ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی طاقت تمہیں روکنے والی نہیں ہوگی، کوئی قوت تمہارے سامنے آنے والی کھڑا ہونے والی نہیں ہوگی. کیوں ان مظلوموں کو، بیچارے مسکینوں کو مار رہے ہو؟ اللہ کے دین داروں کو کیوں، دین والوں کو کیوں مارے ہو؟ کوئی تم سے نہیں پوچھے گا. اس وقت جو صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا، وہ دعوت دے رہا ہوتا تھا کہ آؤ مجھ اوپر مجھے پتھر مارو، آؤ مجھے گالیاں دو، آؤ تم کے گھروں میں مجھے لے جاؤ، جو ظلم تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو، میرا مال چھینو، کاروبار چھینو، سب کچھ نصیحتیں دو، تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی. یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ ان کا دل اللہ کے لیے خالص ہو گیا. سبحان اللہ. ان کا دل اللہ کے لیے، ان کا مقصود نہ دولت دنیا تھی، نہ قوت و اقتدار تھی، نہ شان و شوکت و سلطنت تھی. ان کا مقصود تھا تو صرف یہ تھا، مطلوب تھا تو یہ تھا، پسند تھی تو یہ تھی، معبود تھا تو یہ تھا کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے. سبحان اللہ. احد کے میدان میں جب ہر جانب سے تیروں پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور صحابہ کرام پریشانی کی حالت میں، افراتفری کی حالت میں جنگ لڑ رہے تھے، آگے ایک بھی نہیں تھا. صرف اجتماعی منظم جنگ کی بجائے غیر منظم جنگ ہو رہی تھی. اس وقت افواہ پھیل گئی، اللہ کے رسول شہید ہو گئے. اللہ کے رسول، عمر فاروق جیسی ہستی نے بھی تلوار پھینک دی، اور جب وہی ہستی نہیں رہی جس کی رضا کے لیے ہم زخم سہتے تھے، جس کے دین کے لیے ہم زخم سہتے تھے، وہ ہمارے زخموں کو دیکھتا تھا، ہماری دلداری فرمایا کرتا تھا. جب وہ ہستی نہیں رہی تو کس کے لیے جنگ کرے؟ تلوار پھینک دی. بیٹھے ہیں ایک پتھر پہ، انس پاس سے گزرتے رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھو عمر بیٹھ کر گئے، جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا، فرمایا انس تجھے بات خبر نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے؟ جب وہ ہستی شہید ہوگی جس کے لیے ہم زخم سہتے تھے تو ہم لڑائی لڑ کر کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک جذبہ تھا، یہ بھی ایک ترغب تھا، اور ایک یہ بھی ترغب تھا کہ آگے سے انس نے فرمایا، جب وہ نہیں رہے تو ہم رہ کر کیا کریں گے؟ جب وہ نہیں رہے ہم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقصد پر ہم بھی جان دے دیں جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی جان دی. لیکن کس وقت ہوتا ہے؟ جب دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ کے رسول کے لیے خالص ہو جائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا مدین یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ للہ، دین نام ہے کہ تو مخلص ہو جا اپنے اللہ کے ساتھ، مخلص ہو جا اپنے اللہ. تو جو صحابہ
آج مختلف بہانوں سے ان کی بے ادبیاں کی جاتی ہیں، ان پر اعتراض کیا جاتا ہے. میں پوچھتا رہتا ہوں دوستوں سے کہ مجھے بتاؤ یار کیا تھا اس وقت دنیاوی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جس کی لالچ میں ابو بکر آ کے خدمت حضرت کا ایمان لاتا، جس کی لالچ میں عمر آ کے ایمان لاتا، جس کی لالچ میں عثمان آ کے ایمان لاتا، جس کی لالچ میں طلحہ آ کے ایمان لاتا، جس کی لالچ میں زبیر آ کے ایمان لاتا. اور زبیر کا چچا تو اس کو چٹائی میں باندھ کر مرچوں کی دھونی دیتا تھا ایک جانب سے اور اوپر سے ڈنڈے مارتا تھا اور کہتا تھا اب کہو زبیر کہ میں نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور زبیر اندر سے کیا کہتے تھے؟ احد 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 سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اعلان کر رہا ہوں، شہادت دینا، میں اعلان کرتا ہوں، اے چچا میں اعلان کر دوں، میں بلند آواز سے کہہ دوں، میرا یہ اعلان سارے مکے والوں کو سنا دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں اعلان کر دوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور میرے آقا و مولا ہے. سبحان اللہ. جب وہ اعلان کر رہا تھا کر رہے تھے، وقت پتا تھا کہ بچوں کی دھونی بھی دی جائے گی اور اوپر سے پتھر بھی مارے جائے گا اور ڈنڈوں سے پیٹا بھی جائے گا. تو فرمایا کہ اب دین بدر کی جنگ تھی تو جنگ ختم ہو گئی. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام رسول کی حیثیت سے جنگ میں حصہ لیا، جہاد فرمایا. اور آپ کے بیٹے جو تھے عبد الرحمان وہ کفار کی جانب مکے والوں کی جانب سے آئے تھے، وہ مکے والوں کی جانب، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بدر تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، بدر تک وہ ایمان نہیں لائے تھے. بدر کے بعد جب وہ ایمان لائے ایک دن کہنے لگے کہ ابا جی بدر کے میدان میں 4 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ ابو جی ہیں، اتنا پیار ہے مجھے آپ سے. آپ کا چہرہ غصے سے کلے نار کی طرف سرخ ہو گیا. فرمایا عبد الرحمان میں تو 4 مرتبہ تیری تلوار کی زد میں آتا نا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو ایک مرتبہ بھی آتا تو میں تیرا سر جدا کر دیتا، میں تیرا سر جدا کر دیتا. کیونکہ عشق و محبت کا جو تعلق ہم نے اللہ کے رسول سے قائم کیا ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی اولاد پیاری ہے، نہ کوئی مال پیارا ہے، نہ کوئی جان پیاری ہے، نہ کوئی خاندان پیارا ہے، نہ کوئی دوست پیارا ہے، نہ کوئی قدیر پیارا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ایک بات ذہن میں آئی ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ عبد الرحمان بدر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے ہجرت فرمائی تھی. اور ہجرت کی رات آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کی رات علی کرم اللہ جو بستر پر لیٹے تھے، بڑا خطرہ تھا جان کا، اور ابو بکر صدیق ساتھ تھے، بڑا خطرہ تھا جان کا. یعنی تمام صحابہ پہلے ہجرت کر چکے تھے. اس رات ہجرت کے راز سے اللہ کے ہجرت کے راز سے صرف 2 صحابہ واقف تھے، ایک علی کرم اللہ وجہ، ایک ابو بکر صدیق. علی کرم اللہ وجہ اپنے گھر میں سے اکیلے واقف تھے، کیونکہ ابھی آپ کا خاندان گھر بنا ہی نہیں تھا، ابھی آپ کا خاندان گھر بنا ہی نہیں تھا. حضرت ابو طالب پہلے دنیا سے جا چکا تھا، گھر بنا ہی نہیں، صرف اکیلے واقف تھے. لیکن صدیق اکبر خود بھی واقف تھے، بیوی بھی واقف تھی جو ان کے مطابق، سبحان اللہ. بیٹی بھی واقف تھی جو بکریوں کا دودھ دوتی تھی اور غار میں جا کے پہنچاتی تھی. بیٹا یہی عبد الرحمان بھی واقف تھا، ابھی مشرک تھے، ایمان قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اس راز سے واقف تھے کہ اللہ اور کا رسول کہاں جلوہ افروز ہے اور میرا باپ ان کے ساتھ ہے، کہاں ہے وہ. اس غار میں کھانا پہنچاتے تھے. آپ کا نوکر وہ بھی واقف تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے اسی وادی میں آ جاتا تھا جہاں غار میں غار ثور ہے. خود بھی واقف ہے اس راز سے، رازدار رسول، بیوی بھی رازدار رسول، بیٹا بھی رازدار رسول. ابھی بیٹا ایمان نہیں لایا لیکن رازدار رسول ہے.
بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ حضرت زبیر کی والدہ ہیں، حضرت عبداللہ کی والدہ ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، وہ بھی رازدار رسول، اور آپ کا غلام وہ بھی رازدار رسول۔ یارو کتنا وفادار گھرانہ ہے کہ ایک ایمان ابھی نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول کے راز سے کفار مکہ کو آشنا نہیں مارا، راز کو نہاں رہنے دیا، راز کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی وفا ہو سکتی ہے؟ یہ کیوں تھا؟ یہ کیوں تھا؟ ان کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے خالص ہو گیا۔ ابو بکر کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے خالص تھا، اور بیٹے کا دل اپنے باپ کے لیے، باپ کے دوست کے لیے خالص تھا۔ عبدالرحمن رسول اللہ کی حیثیت سے یہ خدمتی فرما رہے تھے، وہ خدمت کر رہے تھے اپنے باپ کی اور باپ کے دوست کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر خدمت نہیں کر رہے تھے، باپ کا دوست سمجھ کر خدمت کر رہے تھے، اور باپ کے دوست کا یہ راز رکھا تھا، باپ کے دوست کا یہ راز رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما دین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جس دین کی جانب آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا النصیحہ، دین کیا ہے؟ تو خالص اب ہے ایسا۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرنی نبی بتشر، میرے رب نے مجھے 9 باتوں، ان میں سے پہلی بات کون سی ہے؟ الاخلاص والسر والعلانیہ، ظاہر اور باطن ایک، ظاہر اور باطن، یعنی جب اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء اللہ کا کوئی ایسا حکم سناتے ہیں تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا کوئی حکم جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہو وہ پوری امت کے لیے واجب العمل ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی واجب العمل ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مفاد ایک جانب ہے۔ یاد رکھیے گا ایمان کا پتہ اس وقت نہیں چلتا کہ جب میں یہاں بیٹھا ہوں کہ امجد نے دعوت تیار کی ہوئی ہے، کھانا اچھا کھاؤں گا، خدمت بھی کرے گا، پاؤں بھی دبائے گا اور نعرے بھی مارے گا، اور میں واپس چلا جاؤں گا۔ اخلاص کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایک جانب دنیا کی طاقتیں مجھے روندنے کے لیے آمادہ ہوں اور ایک جانب دنیا کی طاقتیں وہ تھال لے کر دنیا کی دولت کو میرے سامنے پیش کر رہی ہے، اور دوسری جانب میرے اللہ کی رضا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب میں کس کو ترجیح دیتا ہوں؟ وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت ہے کہ کون نبی کا پیروکار ہوتا ہے، کون اللہ کا ولی ہو بنتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے امتحان کا، جب امتحان آتا ہے نا، جب دودھاری تلوار پہ چلنا پڑتا ہے۔ میرے والد گرامی کی ایک نعت تھی کہ مہ طیبہ تیرے خیال میں نہ خیال لالا رفع کیا، کوئی خوبصورت جگہ ہی نہیں، تیرے حسن کے سامنے کوئی حسن نظروں میں سمایا ہی نہیں، دل میں سمایا ہی نہیں۔ میں طیبہ تیرے خیال میں نہ خیال لالا رفع کیا، نہ کسی کے در پہ جھکاؤ میں، نہ طواف کوئے خدا کیا۔ بڑے بڑے بت بن کے بیٹھے ہوئے تھے طاقتور، میں نے کسی کے گھر کا طواف نہیں کیا کیونکہ تیرے در کی غلامی مجھے مل چکی تھی۔ میں طیبہ تیرے خیال میں نہ خیال لالا رفع کیا، نہ کسی کے در پہ جھکاؤ میں، نہ طواف کوئے خدا کیا۔ کوئی لے کے لالو بہت بڑا لالچ، کوئی لے کے لالو بہت بڑا نہیں، کسی نے تیرے ستم اٹھا قوت طاقت، کوئی لے کے لالو بہت بڑا نہیں، کسی نے تیرے ستم اٹھا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، میں یہاں کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا۔ حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، بنو عباس کی 4 پشتوں کو روزانہ کوڑے مارتی تھی، مہدی، مامون، مہدی، علی اور خانون متوکل کو۔
اس نے اس مارنے کے دوران ایک عجیب واقعہ ہے کہ ابو الحسن ایک چور تھا. ایک دن امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے. ابو الحسن کو کوڑے مار کے وہ چور تھا لے کے آ رہے تھے تو کہنے لگا کہ احمد میں نے بڑے ڈاکے مارے اور چوریاں کی ہیں, دیکھو میرا وجود انہوں نے چھلنی کر دیا, ایک بھی مجھ سے بنوا نہیں سکے ہیں. تو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے, خبردار کبھی پاؤں پھسلنے نہ پائے. آپ اس کے لیے دعا فرمایا کرتے یا رب ابو الحسن, اے اللہ ابو الحسن پر اپنا کرم فرما دینا, چور تھا اس پر رحم فرما دینا, کیونکہ تیرے ایک بندے کو استقامت کی راہوں پر کرائی بنایا ہے تو اس کو انقلاب سے بنایا ہے اور زیادہ استقامت عطا فرما. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, آستانہ عالیہ چورا شریف. پانچواں خلیفہ جب آیا ہارون واصف, اس نے جیل سے آزادی مانگی, اپنے پاؤں پکڑ کے کہتا مجھے معاف کر دے اور مجھے کچھ نذرانہ پیش دے. آپ کی دھاڑیں نکلیں گی, چیخیں نکلیں گی. آپ نے کہا اللہ یہ کس چیز کے ساتھ مجھے آزما رہا ہے؟ یہ تو لالچ ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں, بڑے بڑے. دیکھیں نا اب پیروں کو دیکھیں, مولویوں کو دیکھیں, 2 دن میں خلیفے بنتے اور 2-3-4 سال کے بعد ان کے پاس دولت کی ریٹ پہ لگ جاتی ہے. مولویوں کو دیکھیں آگے چھوٹا سا ادارہ بناتے اور پھر اداروں میں کس کے پورے یا باپ کے حصے میں سائیکل بھی نہیں ملا ہوا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی چمک جو ہوتی ہے نا, یہ نگاہوں کو گیلا کر رہا ہے. اس لالچ میں جب مولوی اور پیر پڑ جاتا ہے تو پھر اپنا دین دھرم بھی دیکھ لیتا ہے, اپنا ایمان بیچ جاتا ہے, اپنا ضمیر بیچ جاتا ہے, سب کچھ بک جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ ان چیزوں سے بچا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل نے عرض کی اے اللہ مار تو میں سہ کر رہا ہوں, یہ مجھے کس چیز کے ساتھ آزما رہا ہے؟ یہ دنیا کی تو میں کہہ رہا تھا کہ نہ دنیا کی کوئی لالچ تھی صحابہ کرام کے سامنے کہ بڑے خزانوں کے مالک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ آتے صحابہ کرام پر لٹا دیتے. نہ کوئی طاقت سے متاثر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو بہت بڑا قبائلی طاقت تھی اور بڑے سخت فتوحات ہو رہی تھی, اور اس پر تو آنا پتھر کھانے کے لیے, اس وقت آنا انگاروں پر, تپتے انگاروں پر, بلال حبشی کو تپتے انگاروں پر ان کا مالک لے جاتا اور ان پر پتھر رکھ دیتا. ان انگاروں کی تپش سے آپ کے وجود کی چربی نکلتی اور اس چربی کے نکلنے سے وہ گانے بجھا کرتے تھے. ان صحابہ کرام آج ان کی مقامات کے لیے ہم ترازو لگا رہے ہیں, اپنا منہ نہیں دیکھتے. ارے ان کی تو تعریف کرنے کے لیے, میں کہتا ہوں صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی تعریف کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے علم نہیں چاہیے, تقویٰ چاہیے. تقویٰ نہیں ہوگا تو تعریف میں بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے. ان کی تعریف کے لیے, ان کی ذات پر بحث کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ تقویٰ ہے. فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے اس کی بات دین کا سنا, دین کا لب رباب اور خلاصہ کیا ہے, تو آپ نے کہا دین النصیحۃ للہ, دین نام ہے کہ میں تو بندے خالص ہو جا اپنے اللہ. جب بدر کی جنگ کے واقعات میں آتا ہے کہ جب اس کو مشورہ ہو رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جنگ میں نہیں جاؤں گی. پہلے اللہ کا حکم نہیں تھا, اللہ کا حکم تھا کہ مار کھاتے رہو, صبر کرتے رہو, ان اللہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوڑے کھاتے ہوئے اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے, جب تب کے انگاروں پر لیٹ ہوئے اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے, جب مرچوں کی دھنی دیتے ہوئے اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے, وہ صحابہ جن کو مرچوں کی دھنی حضرت زبیر کو دی جاتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پوتی کے بیٹے تھے, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے.
خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھتے دیکھتے کیا فرماتے تھے، اس پہ زبیر ان اللہ والصابرین، اس پہ یاسر ان اللہ والصابرین، اس پہ بلال ان اللہ والصابرین، ان اللہ۔ جب وہاں سے مدینہ شریف میں ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی، پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اب جو لے کے گھوڑا ہے نا، گھوڑا چھین کے اس کو مارو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اب کفار کا اس پر بکرا ہو رہا ہے۔ اللہ سے جو دیکھ گیا ابو بکر عمر نے کہا ہمارے مال و جان و اولاد سب کچھ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم، سرور عالم ایک بات سن لیں، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم وہ جواب آپ کو نہیں دیں گے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا جب جہاد کا وقت آیا تھا۔ نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، خدا کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ دے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر، ہمیں ساتھ لے جاتا ہے باطل سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہے لڑنے کو۔ آگے عرض کرتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ مسیل امت موسیٰ نہیں ہے ہم، یا رسول اللہ ہم ان کی قوم کی مثل قوم نہیں ہے، معاذ اللہ مسیل امت موسیٰ نہیں ہے ہم، جہاں میں پیروان دین ختم المرسلی ہیں ہم ختم المرسلین کے دین کے پیروکار ہیں، جہاں میں پیروان دین ختم المرسلی ہیں اور ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا ڈر کیا، جتنی توپے تفنگ جو مرضی ہو ہمیں باطل کا ڈر کیا، اور بھی بامن بمبار ہو کیا کروز میزائل ہو ہمیں باطل کا ڈر کیا، ہم پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، بادشاہ کی کے نہ روما سے نہ ایران سے نہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے ایمان کو تو آج بھی وہ فدا ہو سکتی ہے، ہمیں باطل کا ڈر کیا، زیر دام آنے محمد ہے، غلام آنے محمد ان کا خاصہ کیا ہوتا ہے، غلام آنے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ برباد نہیں، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب کے بعد بھی سکوت اختیار فرما دیا، کافی دیر گزر گئی اور سارے مدینہ میں سے غالباً 7 بن معاذ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، سردار انصار انصاریوں کے سردار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کہتے ہیں یا رسول اللہ شیخین نے عرض کر دیا، یعنی ابو بکر عمر اس شیوخ مسلمان مومنین کے شیخ ہیں، شیخین نے عرض کر دیا، مقداد نے بھی عرض کر دیا اور آپ نے ثبوت اختیار کروا لیا، کہتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے جواب کے تھا کہ ہم انصاری جو مدینہ والے ہم کیا جواب دیتے، کیونکہ یہ تینوں مکے والے تھے، ہم کیا جواب دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے عہد جو ہوا تھا عقبہ کی گھاٹی میں، وہ مدینہ کے اندر دفاع کا عہد ہوا تھا، ساتھ دینے کا عہد ہوا تھا، لیکن ہم باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہے، اس میں تمہاری رائے نہیں ہے۔ تو کمال جواب تھا، یا رسول اللہ جو آپ چاہتے ہو آپ کا اللہ چاہتا ہے کر گزرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ چاہتے ہو آپ کا اللہ چاہتا ہے کر گزرے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ہمیں ساتھ لیے ہوئے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور سمندر کے اندر گھس گئے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ موت ہم بھی اپنے پیچھے کام کے پیچھے پیچھے سمندر میں چلے جائیں۔ یا رسول اللہ ہم اپنے سرداروں کی ہلاکت، اپنی بستیوں کی تباہی، اپنے بچوں کا خون، اپنی جانوں کا قتل یہ تو برداشت کر لیں گے، کبھی آپ سے آنکھ نہیں پھیریں گے۔ پھر بہت میں جب حضرت سعد بن ربیعہ 70 زخم کھا کر گرے ہوئے تھے، زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا، سعد نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سعد کی خبر تو لے کر آئے،
کوئی ساتھ کی خبر لے کر آئے، سب دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، عمر فاروق آواز ساتھ ساتھ، کوئی آواز نہیں آ رہی، آواز جواب دینے کی سکت ہی نہیں تھی۔ آخر عمر فاروق نے ایک نسخہ آزمایا، ایک نسخہ آزمایا، فرمایا ساتھ اللہ کے رسول تیرا پوچھ رہے ہیں، تجھے سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ساتھ نے تمام قوت جمع کی، عمر فاروق جی آپ کو اور سے جب یہ پکا نام لاگی، لیکن میرا خیال ہوگا، اور فرمایا اللہ کے رسول کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور عرض کر دینا یا رسول اللہ، سعد نے عقبہ کی گھاٹی میں آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر اس نے اپنی جان لٹا دی ہے، اس وعدے پر اپنی جان لٹا دی۔ تو پھر قرآن نازل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ادھر انہوں نے قربانیاں دی، مہاجرین نے، ادھر انصاریوں کے لیے ان نمائندے نے، ادھر قرآن نازل ہو گیا، اے محمد، اے میرے رسول، اے میرے محبوب، میں رب یہ اعلان کر رہا ہوں اور تو یہ اعلان دنیا والوں کو سنا دے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، تو یہ میرا اعلان دنیا والوں کو سنا دے تاکہ قیامت تک مہاجرین و انصار کی شان اور عزت قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو مکے میں ایمان لائے تھے، پھر مکے سے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت پر کی، اور پھر بدر میں جہاد کے لیے سامنے آ گئے۔ یہ تین صفات ان میں تھی، آمنوا وہاجروا وجاہدوا، والذین آووا ونصروا، اور دوسری جانب وہ تھے جب یہ مکہ سے آئے انہوں نے ان کو بنا دیا، اور جب یہ بدر میں آئے تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے دفاع کے لیے وہ بھی آ گئے، اپنی جانیں لٹانے کے لیے وہ بھی آ گئے۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو حقیقی مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقی کسی کی ایمان میں شک شبہ ہو سکتا ہے، ان کے ایمان میں شک کرنے والا راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، لیکن اس کے بعد اگر ان سے کوئی کمزوری ہو جائے، اے میرے محبوب، میں رب اعلان کر رہا ہوں، رب کائنات جو دنیا کا خالق بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، قادر بھی ہوں، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کی بخشش، سبحان ان کے اللہ۔ لیے کوئی پکڑ نہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے رسول کے مشکل کے دور کے ساتھی وہ ثابت ہوئے، ہر کٹھانی سے پاس ہو کر آئے، ہر گھٹی سے گزر کر آئے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کی بخشش۔ سبحان اللہ۔ برسکل کریم اور پاکیزہ صاحب فرمایا الدین النصیحۃ للہ۔ ایک دن میں رابعہ بصری جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں روایت ہے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے ہوئے، تو کسی نے پوچھا میں یہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ملنگوں کی باتیں ملنگوں والی ہوتی ہیں، فرمانے لگی یہ وہی ملنگ نہیں میں کہہ رہا جو آج پھرتے رہے ہیں، دو پھٹوں کے ملنگ سے وہ مراد جو اللہ کے دین کے جانے والی اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ۔ فرمانے لگی کہ جی چاہتا ہے جنت کو جلا دو، کیوں ابا جی؟ بھائی کوئی بندہ جنت کی لالچ میں اپنے رب کی بندگی نہ کرے، اور جی چاہتے ہیں جہنم کی آگ بجھا دو، تاکہ کوئی بندہ جہنم کے ڈر سے اپنے رب کی عبادت بندگی نہ کرے، بلکہ اپنے رب سے بندگی کا نوکری کا تعلق صرف اس لیے قائم رکھے کہ اس کا اللہ ہے، وہ اس کا معبود ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور جو خالق و مالک ہو اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ خالق ہے اس کا، ایک دفعہ دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ اگر میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں مجھے جنت کی ہوا بھی نہ لگے، اور جہنم سے کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو جہنم کے ادنا گڑے میں مجھے پھینک دے۔ دین النصیحۃ للہ، دین نام ہے کہ تم خالص اللہ کے لیے، ولی رسول ہی اس کے رسول اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ اور پہلی گئی ایک رات کے شیطان ہے، پھول ہے کتنے دن کو شام، پھول ہے
کتنے دل کشا طیبہ کے لالہ دار کے اور زخم میں کتنے جام فدا ان کی گلی کے خار کتنے جام فدا ان کی گلی کے خار کے جب صلح حدیبیہ کے لیے رسول اللہ سے بیعت قیام فرمایا اور کفار کو کے ساتھ نامہ بری کی کہ سفارت چلے، جنگ میں بھی کفار کے ساتھ سفارت کاری یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خدا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا، آپ کی رشتہ داری بھی ہے، آپ ایک بڑے گھرانے سے بھی سیاسی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے، آپ کا احترام بھی ہے، آپ کو سفیر بنا کے بھیجا۔ مکے والوں نے کہا مہمانداری کے لیے تو کی لوکا، انہوں نے کہا کہ اے عثمان اپنا طواف بھی کر، عمرہ بھی کر، حج بھی کر لے، جو کچھ کرنا ہے کر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مکے میں آنے نہیں دے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ میرا مکے سے تعلق بھی جس ذات نے پیدا کیا، جس ذات نے میرا رخ موڑا، جس ذات نے میرا دین دھرم موڑا، میرا کعبے سے بھی تعلق اسی کی نسبت سے ہے۔ سبحان اللہ، میں اسی وقت کعبے کا طواف کروں گا جب میرے آقا مولا طواف، سبحان اللہ، جب میرے آقا مولا طواف فرمائیں گے۔ یہ ایمان کی پختگی تھی، یہ اخلاص باللہ اور اخلاص بالرسول تھا، اور اس کا اجر کیا ملا؟ اب بعد پھیل گئی کہ عثمان کو تو مکے والوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے لڑائی کے لیے بیعت کی، 1400 صحابہ شاد تھے، بیعت لی کہ ہم لڑیں گے، 1400 کی بیعت ہو گئی، ایک کم تھے عثمان، وہ مکے میں تھے، آپ نے اپنا ہاتھ بایاں عثمان کا ہاتھ قرار دیا سبحان اور اللہ، دایاں اللہ کے رسول کا ہاتھ قرار دیا، سبحان اللہ، اور فرمایا اگر عثمان ہوتا تو آج جہاد کی بیعت کرتا، میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس ہاتھ سے اس ہاتھ کی بیعت لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انعام سبحان اللہ، انعام کیا ملا کہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ کی بیعت لے رہا ہوں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، یہودی آیا یہودی کرنے کے لیے، تو کہنے لگا اے محمد تمہارے خاندان کا یہ وتیرہ ہے کہ تم قرض لے کر واپس نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا قرض تو میں نے تیرا واپس کر دیا، نے کہا کوئی گواہ نہ ہو، گواہ تھا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں سے لیا، پھر اس کو واپس کیا، گواہ کوئی نہیں تھا واپسی کے وقت کا، اس نے کہا گواہ لاؤ، آپ نے ثبوت اختیار فرما لیا، پاس ہو جانا کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول نے تیرا قرض دے دیا۔ سبحان اللہ، کاؤنٹر ٹل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پاس تھا جب میں کہ نہیں آ سکتا، رسول نے جھوٹی گواہی دی، نہیں یار جھوٹی بھی نہیں، گواہی دینی سچی ہے، پاس بھی نہیں تھا، گواہی بھی دے رہا ہے، اور پھر کہہ رہا کہ گواہی سچی ہے۔ یا تو اتنی بڑی بات ہم نے آپ کی مانی، اللہ ایک ہے، ہمیں کیا خبر تھی؟ ہم تو لات منات عزا کے پجاری تھے، ہم تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اتنی بڑی بات ہم نے کوئی اللہ کو، آپ نے کوئی دکھایا میں اللہ، ہم نے کوئی اللہ کو دیکھا، اتنی بڑی بات آپ کی مان لی کہ اللہ ایک ہے، سارا دین دھرم اپنے ماں باپ دادوں پردادوں کا دین دھرم چھوڑ دیا۔ یہ دنیا کا اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے، اس میں آپ غلط کیا نہیں فرما سکتے تھے؟ جب آپ کی زبان سے نکل گیا کہ میں نے قرض دے دیا، حذیفہ کا ایمان ہے آپ نے قرض دے دیا۔ اب اللہ کے رسول انعام کیا فرما رہے ہیں؟ حذیفہ یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ کسی بھی معاملے میں شہادت اور رجلین اور رجل برابر، دو مردوں کی گواہی ہوگی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہوگی، لیکن حذیفہ میں اپنے اللہ کی محنت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ تیری ایک ہی گواہی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں اور تیری گواہی دو کے برابر قرار دیتا ہوں۔ اور پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دو کے برابر مانی جاتی تھی،
ابو بکر صدیق جن کو صاحب قرآن نے فرمایا، باقی سارے صحابہ اصحاب میں آتے وہ اصحاب جملہ فردن ایک شخص تھے، قرآن میں ذکر ہے کہ صاحب ابو بکر اس کا صاحب تھا، اس یقول لصاحبہ یعنی وہ صحابی تھا، وہ کون تھا؟ وہ ابو بکر تھا، اس کو رسول اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ اور فضیلت والا بھی سارے صحابہ میں سے قرآن نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، فرمایا بلا یاتل الفضل منکم بسا، صاحب مال اور فضیلت والے تم میں سے جو ہیں مومنین وہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ یہ کریں گے۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہارا اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اس وقت صدیق اللہم یا ربنا انا نحب ان یغفر اللہ لنا، اور وہ اصلی قسم توڑ دی تھی جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی۔ تو فضیلت والا بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا ان کی بھی گواہی ایک ہی ایک کے برابر ہے۔ گواہی ایک علی کرم اللہ جو کی کتنی شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی فاطمہ تو ذرا جگر گوش ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خامد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو ہر وقت اپنی عبادت کی چھٹی لے کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چچا کے بیٹے سبحان جو اللہ ہر دکھ سکھ میں آپ کا ساتھی تھا، سبحان اللہ، جو مصیبتیں جھیلا کرتا تھا اللہ کے رسول کے لیے، اس کا بیٹا محسن چچا کا بیٹا، محسن چچا کا، ہمدرد چچا کا، مشفق چچا کا، شفیق چچا کا بیٹا، سبحان اللہ، اس کی بھی ایک ہی گواہی ایک کے برابر ہے، ان کی بھی ایک ہی گواہی۔ حسین منی وانا ملا حسین، ہاں یہ ہے حسین، احبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہم احبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، احبہ ہے اللہ تو سے محبت کر، سبحان اللہ، احبہ میں یحبہ، اور اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے، یا اس سے بھی محبت کر جس سے یہ محبت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حسین گواہی دے گا ایک ہی ایک کے برابر، گواہی ایک ہی برابر۔ وہ حسن جو نبی کے دوش مبارک میں سوال ہوا کرتا تھا، ان کی بھی گواہی ایک کے برابر، لیکن خزیمہ کی گواہی ایک دے گا ہوگی دو کے برابر۔ سبحان اللہ سبحان یہ اس اخلاص کا صدقہ ہے جو خزیمہ نے اس کا اظہار اس طریقے سے فرمایا تھا، فرمایا الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ، دین نام ہے کہ اے بندے تو خالص ہو جا، اے بندے تو خالص ہو جا اپنے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، بلے کتاب ہی اور اللہ کی کتاب قرآن کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، بلے ائمت ہے بلے عامت ہے، اور ائمہ مسلمین کے لیے اور عامت المسلمین، یعنی کوئی بھی تیرے خیر سے چھٹا ہوا نہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، آج کل تو ہم نے پیری مٹی بنا لی ہے، پیر صاحب کو پور سجادگی پہ بیٹھے ہوئے مرید آ کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور تعویذ لے رہے ہوں گے، اس کو اپنے تصوف کا نام دیا کہ یہ طریقت ہے اور یہ تصوف ہے۔ داتا صاحب سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لیس التصوف رسوما ولا علوما، یہ تصوف یہ طریقے یہ چند رسم اور علموں کا نام نہیں ہے، ولکن حسن الخلق، یہ تمہارے حسن خلق کا نام ہے۔ والخلق والا قسمین، اور خلق کی دو قسم، خلق مال خالق، خلق مال مخلوق۔ خلق مال خالق کیا ہے کہ کل عمل فی اطاعت اللہ، تیرا ہر عمل اس کے اطاعت میں، والخلق مال مخلوق کل عمل لرضا اللہ، تیرا ہر عمل مخلوق کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے، سبحان اللہ، کے ساتھ تیرا ہر عمل اس کو خوش کرنے کے، تو ہے کہ الدین والنصیحۃ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین والعامہ، یعنی یہ ہے کہ سیدھا سیدھا خالص ہی ہو، ملاوٹ ہو ہی، خالص ہو ملاوٹ ہونی۔ اصل خالص اس شہد کو کہتے ہیں جو ہر غیر کی ملاوٹ سے پاک، اور ماء خالص اس پانی کو کہتے ہیں جو غیروں کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ اس کا تمہارا دین بھی ہر ملاوٹ سے پاک خالص ہو،
جو بھی تمہارا عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو بھی تمہارا وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے ہو، جو بھی تمہارا عمل ہو وہ اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت میں ہو، جو بھی تمہارا عمل ہو وہ اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہے، یہی اپنا لیں، یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی پیری ہوئی ہے، یہی شریعت ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ اور اس کا رسول تمہارا مرکز نگاہ، تمام توجہات کا مرکز بن جائے، باقی وجہ کر دین علی تمام جانب سے اپنی توجہات موڑ کے ایک جانب کر، باقی وجہ کر دین علی کا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ نہیں کہ کعبے کو جا رہا ہوں نگاہ سے ہو جائے پھر کے دیکھتا ہوں کوئی دیکھتا نہ ہو، جان بے کعبہ تو چلتا ہوں مگر یا اللہ بت کا میرا صنم میری میرا، دلوں میں سینکڑوں بت بھی سجا رکھے ہوں اور اللہ کی جانب بھی جا رہا ہو، کعبے کی جانب بھی جا رہا ہو، یہ کعبے کی جانب جانا یہ فائدہ مند نہیں ہوا۔ ہر بت پرستی سے اس کے شائبہ سے بھی اپنے دلوں کو پاک کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا کرے۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے۔ کسی نبی نے بھی حتمی طور پر کوئی نیا دین نہیں دیا تھا، سب نے ایک ہی جانب پکارا تھا، کس کی جانب؟ اللہ کی، ایک ہی دعوت دی۔ اور انبیاء کے بعد صلحاء امت نے بھی اس کوئی دعوت دی، اور جب تک یہ سلسلہ حقیقت شناخت لوگوں کے ہاتھ میں رہا، کوئی ایک دعوت، کوئی ایک پکار لوگوں کو بار بار ایک ہی بات لوگوں کو بار بار سنایا جاتا رہا۔ لیکن جب یہ منصب، یہ مصدر حقیقت ناشناس لوگوں کے ہاتھ میں آئی، جو حال کے لوگوں کو جو حال کے ہاتھ میں آئی، لا علم لوگوں کے ہاتھ میں آئی، نا واقف لوگوں کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے اس دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تصوف کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، طریقت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، شریعت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یاد رکھو، ان علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو جو شریعت حقہ کی دعوت دینے والی، اور مشاہد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو جو شریعت حقہ کی نمائندگی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین حق کا سپاہی بنائے، دین حق کا راہی بنائے، دین حق کا راہ کا مسافر بنائے۔ آمین۔